ہمیں سید الانبیاء کی غلامی کے شرف سے سرفراز فرمائے، اور پھر مزید احسان اس کا یہ کہ اس نے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کائنات کی دولت ایک طرف، اللہ اللہ بولنا ایک طرف، سبحان اللہ، سبحان صحت، عافیت، عزت، شہرت، دولت، حیات سب ایک طرف، اللہ اللہ کہنا ایک طرف۔ سبحان اس کا پاور کیا ہے اس عالم میں معلوم ہے۔ جو ذکر اللہ میں وقت گزرتا ہے بندے کا، اس کے عوض میں کیا ملتا ہے یہ آخرت ہی میں معلوم ہوگا۔ سبحان اللہ، وہاں جانے کے بعد ہر انسان پچھتائے گا، ذاکر بھی پچھتائے گا، غافل بھی پچھتائے گا۔ سبحان ذاکر بھی پشیمان ہو جائے گا۔ سبحان 5-10 منٹ بالکل میں ذکر کر کے ورنہ میں خبا میں آتا، سمجھا آپ کے گھر میں مجھے فاتحہ دلانی ہے، ورنہ نہ سنی گلی پوٹی اور میں ویڈلے سننا یہ محفل ہے تو 5-10 منٹ تو عرض یہ کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا میں؟ غافل بھی ذاکر دونوں پڑھتا غافل بھی پچھتائے گا، غافل پچھتائے گا، یہ تو معلوم۔ جو اللہ کی یاد، مولانا کے سامنے میں کیا بولوں، اللہ اللہ آپ ہمارے ساتھ۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ غافل تو پچھتائے گا، غافل کی قسمت میں پچھتاوا۔ ذاکر کیوں پچھتائے گا؟ ذاکر کیوں؟ ذاکر کا پچھتاوا یہ ہوگا کہ جتنا مجھے یاد کرنا تھا اتنا میں نے یاد نہیں کیا، جیسا یاد کرنا تھا اللہ کو ویسا یاد نہیں کیا، جس لگن کے ساتھ مولا کو پکارنا تھا میں نے ویسے نہیں پکارا نا۔ صرف زبان کے اللہ اللہ کہنے سے اللہ اتنا دیتا ہے مجھے، صرف میں اللہ اللہ پکارا غفلت کے ساتھ۔ ذکر کا تعلق قلب سے ہے، ذکر کا تعلق قلب سے ہے، مگر ذکر اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر قلب ساتھ نہ بھی دے تو زبان پر بھی اجر ملے گا۔ قلب کہیں اور ہے، زبان پر اللہ اللہ ہے تو اس اللہ اللہ کا اجر بھی ملے گا۔ تو ذاکر جب وہاں پہنچے گا تو یہ پچھتاوے میں مبتلا ہو جائے گا کہ کاش زبان کے ساتھ میں دل کو بھی ذکر میں لگا دیتا، اتنا مجھے ملتا تھا۔ اور ایک لمحے کی یاد میں اتنا وہ دیتے ہیں، ایک لمحے کی یاد میں اتنا دیتے ہیں، اگر میں ہر لمحہ ان کی یاد میں گزار دیتا تو کتنا اچھا تھا۔ تو وہاں ذاکر بھی پچھتائے گا، غافل بھی پچھتائے گا۔ تو مولا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پچھتاوے سے بچو، وہاں جا کے پچھتانے سے کیا فائدہ، یہاں ہوشیار ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کو صرف یاد کرنا نہیں، صرف یاد نہیں کرنا، زیادہ یاد کرنا، اللہ کو زیادہ یاد کرنا۔ اور وہ اللہ کی 5 منٹ اس سے ہماری یاد کی کیا ضرورت، طفیل صاحب کی یاد کی کیا ضرورت خدا کو؟ ہماری زندگی اللہ کی یاد، اللہ اسے کہتے ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، ہر لمحہ وہ ہمیں یاد میں رکھا ہے اپنی۔ ہمارا دیکھنا اللہ کی یاد سے، ہمارا سننا اللہ کی یاد سے، ہمارا بولنا اللہ کی یاد سے، ہمارا چلنا اللہ کی یاد سے، ہمارا بیٹھنا اللہ کی یاد سے، ہماری زندگی اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے۔ اس کی دلیل کیا؟ ہم زندہ ہیں۔ اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے، دلیل کیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے، دلیل کیا؟ ہم سن رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے، دلیل کیا؟ ہم بول رہے ہیں نا۔ ہمارا کلام اللہ کی یاد کو بتاتا ہے، ہماری بصارت اللہ کی یاد کو بتاتی ہے، ہماری سماعت اللہ کی یاد کو بتاتی ہے، ہمارا وجود اللہ کی یاد کو بتا رہا ہے۔ وہ اگر غافل ہو جائے ایک سیکنڈ کے لیے بھی تو ہم معدوم ہو جائیں گے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے ایک
لمحے کے لیے بھی اونگنی بھی نہیں آتی، ایسا بھی نہیں ہوتا. ایسا بھی ہوگا تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، عالم فنا ہو جائے گا. ہر لمحہ یاد میں ہے. اللہ ہوتے ہوئے ہر لمحہ اپنی یاد میں بندے کو رکھا ہے. غنی محتاج کو ہر لمحہ یاد کر رہا ہے. اب محتاج کتنا یاد کرنا، جسے کسی کی ضرورت نہیں. غنی عن العالمین، وہ عالمین سے بے پرواہ. اگر تم انکار کر دو، ساری دنیا اللہ اللہ بولنے لگے، اسے کچھ پرواہ نہیں. ساری دنیا مل کے نو اللہ بولے، اسے کچھ پرواہ نہیں. اسے کیا پرواہ ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا کریم مولا ہر لمحہ آپ کو یاد کر رہا ہے. بیزار نہیں ہو رہی؟ ہر لمحہ یاد کر رہا ہے. تو اللہ کو وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیر، اللہ بولتا ہے کثرت سے یاد کرو. کائے کے لیے مجھے کچھ ضرورت نہیں. لعلکم تفلحون، میرے ذکر میں تمہاری بھلائی ہے. اب تم کتنا بھلا ہونا چاہتے ہیں اتنا ذکر کرو. ذکر پن ذکر اللہ کا ایک ذکر ہے، بندے کا ایک ذکر ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کا ذکر کیا، بندے کا ذکر کیا؟ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ دینا. اللہ کا ذکر کیا؟ دینا. بندے کا ذکر کیا؟ لینا. اللہ کا ذکر کیا؟ عطا. بندے کی ذکر کیا؟ طلب. تو اللہ بولتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ذکر کثرت سے کرو. اب کتنا ذکر کرنا، تم کو جتنا ہونا اتنا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کہاں کہاں کرنا، چھیڑ دیے تو پھر کہاں کہاں کرنا. ینگے پڑھنو. جہاں جہاں اللہ تم پر کرم کرتا ہے وہاں وہاں کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ صرف مسجد میں کرم کرتا ہے کیا؟ اللہ اللہ. مسجد میں غفوری شاہ کو سانس دیتا ہے تو مسجد میں یاد کرنا. مسجد میں بصارت دیتا ہے تو مسجد میں یاد کرنا. مسجد میں حیات دیتا ہے تو مسجد میں یاد کرنا. صرف مسجد ہی میں دیتا ہے کیا؟ اب مسجد میں ہے، ہر میں ہے. سبحان اللہ. جہاں جہاں وہ دیتا ہے وہاں وہاں ذکر کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں جہاں. اور پھر کب کتنا کرنا، جتنا تو لیتا ہے اتنا خدا کو یاد کرنا. اللہ. کہاں کرنا؟ جہاں جہاں خدا تیرے ساتھ ہے، دیتا ہے وہاں وہاں کر. خدا کہاں کہاں ساتھ ہے، کہاں ساتھ نہیں ہے. خدا ینگے کوڑے ارکتے ینگے ہلے. اللہ تبارک و تعالی ینگے ارکران کو منیجن کوڑے ینگے ہلے. کہاں ہے کہاں نہیں. مولا سے پوچھتا ہوں مولا تو کہاں ساتھ رہتا ہے؟ مولا فرماتے ہوا معکم اینما کنتم. ہوا معکم، سبحان اللہ. اس کی قدرت ساتھ ہے. قدرت خدیر سے الگ ہے کیا؟ اس کی قدرت ساتھ ہے. قدرت الگ ہے، خدیر الگ ہے. نہیں، رحمت ساتھ ہے، رحمت الگ ہے، رحیم الگ ہے. نہیں، ذات سے صفات الگ ہو نہیں سکتی. ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے. لا شریک لہو، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ ہے. ہر ایک کے ساتھ. ہوا معکم، اتنا بھی نہیں بولے اینا ما کنتم، تو جہاں بھی رہے میں تیرے ساتھ. تو اللہ کو کہاں کہاں یاد کرنا؟ ہر جگہ یاد کرنا. کب کرنا؟ ہر وقت کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر جگہ کرنا، ہر وقت کرنا. تو اسے کیا ملے گا؟ خدا کو کچھ ملتا نہیں. یاد رکھو، خدا اسے بولتے جو کچھ لیتا نہیں، اسے کچھ ملتا نہیں.
وہ ملتا، اس سے کچھ ملتا نہیں، وہ مل جاتا، مولانا سے وہ ملتا، سبحان اللہ یہ جا کے ملتے نہیں۔ سبحان اللہ اللہ کا وصل بھی جو ہے انہیں جا کے واصل نہیں ہوتا، انہوں واصل ہو جاتے ہیں۔ سبحان یہ عارف نہیں بنتا، انہوں عرفان دے کر اسے عارف بناتے، انہوں ایمان دے کر اسے مومن بناتے، وہ اسلام دے کر مسلم بناتے، وہ تقویٰ دیتے ہیں پھر متقی بناتے ہیں، اس طرح وہ اپنے ذات کا عرفان دے کر اسے عارف بناتے ہیں۔ سبحان اللہ سیدنا محمد وعلا آل سید بندگان خدا، اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ذکر کیا ہے اور غفلت کیا ہے، یہ بولتے ہیں بس۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر بولے تو یاد، ذکر سننا نام ہو، ہاں یا بگم یا بگم یا بگم نیا بگم نیا بگم یا بگم نیا بگم نیا بگم، یاد، ذکر اللہ، اللہ کی یاد، وہ کیا؟ ذکر اللہ عربی میں، نیا بگم تمل میں، یاد حق فارسی میں، کیا وہ کیا؟ وہ راحت، اصل میں کیا؟ راحت کو ذکر اللہ بولتے ہیں، سکون کو ذکر اللہ بولتے ہیں، اطمینان کو ذکر اللہ بولتے ہیں۔ اور غفلت کیا ہے؟ غفلت اللہ سے غافل ہو جانا، وہ کیا اصل میں؟ مصیبت۔ اللہ سے غافل ہونا مصیبت ہے، اور اللہ کا ذکر مل جانا راحت کا مثال۔ مولا تعالیٰ پر، مولا تعالیٰ کو بندوں سے بڑی محبت ہے۔ مولا تعالیٰ کیوں فذکرونی بولتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا بنایا ہوا بندہ اچھا رہے۔ تمہاری یاد کی اسے ضرورت نہیں ہے، تمہاری یاد کی اللہ کو ضرورت نہیں نہیں نہیں، اللہ کی یاد کی ضرورت ہے غیر اللہ کو۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ مولانا کو مصلی کی ضرورت ہے کیا؟ مصلی کو مولانا کی ضرورت ہے۔ امام صاحب آئے تو نماز ہوگی نا، مصلی آؤ نہ کہو اللہ اکبر نماز ہوگی، مصلی تیوے لے، انہوں نماز فارغ ہے، انہوں نے تو مصلی نہیں، لا تشبیہ، لا تشبیہ، یہ الہ حاجت روا، سب کو دینے والا، سب کو پیدا کرنے والا، سب کا حاجت روا، سب کی بگڑی بنانے والا، اسے کسی کی یاد کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت اللہ کو تمہارے نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، ذکر کی، فکر کی؟ کوئی ضرورت نہیں۔ تو ذکر اللہ میں بندے کا فائدہ ہے، اور بندے سے اللہ کو بڑی محبت ہے، بندے سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تو زیادہ ذکر کر اور زیادہ اچھا ہو جا، تو آباد ہو جا۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو اللہ کا ذکر جو مل گیا یہ بہت بڑی چیز، جتنا بھی ملا اس میں اضافہ کرو، اس میں اضافہ کرو۔ ایک بزرگ سے ان کا مرید پوچھتا ہے، سرکار اللہ کا ذکر تو میں کرتا ہوں، دل نہیں کرتا ہے نا، میں زبان سے اللہ اللہ بولتا ہوں، دل نہیں بول رہا ہے۔ تو آپ نے کہا شکر کر، آپ نے کیا کہا؟ شکر کر، زبان تو بول رہی ہے نا، زبان تو تیری ذکر کر رہی ہے نا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اعضائے بدنی میں سے، جسم کے اعضاء میں سے ایک عضو تو اللہ اللہ کہہ رہا ہے نا، اس کا شکر ادا کر۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تو ذکر لسانی پر شکر کرے گا تو وہ شکر ذکر قلبی کو جاری کر دے گا، تو ذاکر بن جائے گا۔ جتنا بھی وقت ہم اللہ اللہ بولتے ہیں، اللہ اللہ بول کے فخر مت کرو، شکر کرو۔ اللہ اللہ بول کے
کے شکر کرو کہ یہ ہماری زبان یہ گندی زبان، یہ اس زبان سے ہم اللہ اللہ بول رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ جتنا بھی وقت ہمارا ذکر میں صرف ہو رہا ہے یہی کام آنے والا ہے۔ اب محاسبہ کرو کہ کتنا وقت اللہ کی یاد میں گزر رہا ہے، کتنا وقت اللہ کی یاد میں گزر رہا ہے، اور وہ کیسے مولا اور ایک 2 منٹ دل کو ان کی طرف کرنے کا ایک واقعہ، ذکر کس کا کر رہے ہیں ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، یہی بہت بڑی چیز ہے۔ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ کون ہم سے ذکر کا مطالبہ کر رہا ہے؟ لینے والا نہیں، دینے والا۔ ہر چیز دے کر بولتا ہے مجھے یاد کرو۔ ہر چیز لے کر ہم اسے یاد نہیں کریں گے تو کتنی بد نصیبی ہے ہماری۔ عطر کوئی دے دے تو یہ جب تک عطر رہے گا تب تک وہ یاد کرے گا۔ مانگتا نہیں کریم اللہ کا ہے ایک دل ہے ادھارن سن رہے یہ عطر اگر یہ مجھے دے دے تو یہ جب تک میرے پاس رہے گا یہ کریم اللہ کا دیا ہوا، کریم اللہ کا کریم۔ یہ عطر یہ کس نے دیا؟ یہ کلام کس کا؟ بشارت کس کی؟ یہ پیشانی کس کی؟ یہ سر کس کا؟ یہ ہاتھ کس کے؟ یہ پاؤں کس کے بنائے ہوئے؟ سر سے پاؤں تک احسانات۔ تب کسے یاد کرتے رہنا؟ ہر لمحہ دینے والے کی یاد میں رہنا۔ ہر لمحہ ایسا ہے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ وہ ویسی یاد پیدا کرنے کے لیے پیرا جو ہے فاسن فاس کی مشق کرا، اللہ 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 اللہ۔ اب اس میں کتنوں کو جاری ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک لمحہ بھی جو غفلت میں گزر رہا ہے افسوس، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، بہت بڑا۔ ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں۔ کیا نقصان؟ اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ جسے اللہ کی یاد مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ وہ اللہ کون اللہ؟ بس یہ بول کے ختم کر لیتا ہوں۔ غفلت تو غفلت، مومن غافل، ایک ہے ذاکر۔ ذکر کون کرتا ہے؟ اللہ کا۔ مومن کرتا ہے، مومن کبھی ذکر غافل ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا کریم مولا اللہ۔ حکایتوں میں آیا ہے کہ ایک بوڑھا بت پرستی کرتا تھا، برسوں کیا، برسوں بت پرستی میں گزارا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ اسے ایک ایسی ضرورت لاحق ہوئی کہ وہ اپنے بت سے کہنے لگا کہ اے میرے بت، یہ حاجت میری پوری کر دے، اتنے برسوں سے میں تیری عبادت کر رہا ہوں، یہ مجھے دے دے۔ اب وہ بت نہ سنے گا تو دے گا، اسے سننا ہی نہیں آتا، اب وہ دے گا کیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اپنے عابد کی پکار کو سن نہیں سکتا، وہ کیسا خدا ہے، سنتا نہیں تو دے گا بھی نہیں۔ پوچھا مایوس ہو گئے، مایوس ہو کے سوچا یہ مسلمانوں کا رب تو مسلمانوں کا رب، اسے پکاری کافر۔ ابھی پکارا بھی نہیں، دل میں مولا کی یاد آئی، جو ہی یاد آئی مولا وہاں سے کوئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اطلب ما ترید، مجھ سے مانگ طلب کر، تو کیا چاہتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔
کی یاد آتے ہی فرشتوں نے پوچھا کہ مولا یہ عجب تیری شان ہے، عجب شان، ایک بات ختم کر لیا، عجیب معاملہ ہے، برسوں تیرے غیر کو پکارا، تجھے ناراض کیا، کفر کیا، شرک کیا، اور ایک لمحے کے لیے تیری طرف متوجہ ہوا تو تو پکارنا شروع کر دیا، لبیک 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 لبیک، وہ صرف پکارنے کا ارادہ کیا، نہیں سمجھ میں آیا؟ پکارنے کے ارادے پر اب تو کہنا شروع کر دیا، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ مجھ سے، کیا چاہتا ہے مانگ۔ یہ کیا ہے مولا، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو مولا فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے ملائکہ، صنم اور صمد میں فرق کیا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ صنم اسے کہتے ہیں جو پکارنے والے کی پکار کا جواب نہیں دیتا، صمد اسے کہتے ہیں جو پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اگر میں بھی جواب نہ دوں تو پھر میرے اور صنم میں اسے کیا فرق کرے گا؟ مجھے بھی ویسا ہی سمجھ جائے گا، میں ویسا نہیں، پکارنے سے پہلے ہی میں اس کی مدد کرتا ہوں، پکارنے کے بعد کیوں نہیں کروں گا؟ تو بندگان خدا، ذکر اللہ میں وقت کو لگانے کی کوشش کرو، جتنا بھی وقت لگا اللہ کا شکر ادا کرو۔ فجر کی نماز ہو گئی، کچھ دیر آپ بیٹھ گئے، الحمدللہ، اکڑو نہیں، الحمدللہ مولا تیرا احسان، 20 منٹ ہم کو اپنی یاد میں مصروف رکھنا، شکر کرو اور ذکر کو بڑھاتے جاؤ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی